میں آرنیکا میں ہم سر کی جو ہے نا جی ہیڈ کی کہ سر درد کیسے ہوتا ہے، پہلے مینٹلی علامت ہے، اس سے پہلے ہم نے فیور کی بات کی، اس سے پہلے جنرل جو ہمارے پوری باڈی کے پین ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس سے پہلے کیا مریض کیسے دکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کانسٹیٹیوشنل وہ ہم نے کر یوں یہ سارا نظام، یہ تھوڑی تھوڑی علامتیں آپ اس کو جب پڑھیں گے، اس کو اپنے مریضوں پر اپلائی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یوں یوں یاد ہو جائے گی، بھائی یہ ایکونائٹ ہے، یہ کیا ہے آرنیکا ہے، یہ کیا ہے جی برائیونی ہے، یہ کیا ہے جی بیلاڈونا، یہ کیا ہے جی کیمومل ہے، یہ کیا ہے جی اوبرڈوزیم، یہ کیا ہے جی اوبریزی، یہ کیا ہے جی نیسومیکا، یہ کیا ہے جی ریسٹاکس ہے، یہ کیا ہے جی فاسفورس ہے، یہ کیا ہے جی نیٹرامیر ہے، یہ کیا ہے جی، یہ سارا یوں ایسا ایسا وہ آپ موٹی موٹی علامات یاد کریں گے. جیسے ایکونائٹ کی مین علامت کیا ہے؟ موت کا خوف، بے چینی، گھبراہٹ، دور سے اس کو ڈرگ پکچر پتہ لگتا ہے کیا ہے یہ. اس کے اندر کیا سڈنلی، جیسے اس میں آنن فانن چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر بھی سڈنلی چوٹیں لگنا، بچے بیڈ سے گرنا، نیچے گرنا، چرپائی سے گرنا، ادھر سے گرنا، چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، اچانک آنن فانن اس کے اندر بھی تکلیفیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے بخار آ گیا، کھانسی ہو گئی، زکام ہو گیا، ڈر، خوف، بے چینی، اس کے اندر اچانک سے یہ. اچھا، اس کے سر درد کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نائش لکھتے ہیں کہ پرانا سر درد، سرسام اور سکتہ اور سر جسم درد اور سر کے اچھا کہتے ہیں کہ یہاں جو اگلے والا جو حصہ ہے نا ہمارا، یہ ماتھے والا جو حصہ، یہ سائنوسائڈل والا، یہ اس میں اچانک سر درد ہوگا. پھر دماغ کے اندر اس کے جو ہے نا سرسام سویلنگ ہوگی، انفلیمیشن ہوگی، پرانے اس کو تکلیفیں چلی آ رہی ہیں، کھچاوٹ ہوگی، بھاری پن ہوگا، مریض اس کو محسوس ہوگا کہ بہت وزنی ہے. یہ کس کے اندر؟ آرنیکا کی ہیڈ کی علامت ہے کہ مریض کو کیا محسوس ہوگا؟ سر بھاری لگے گا، سر کے اگلے حصے میں درد ہے، سر گرم اور بکی ہے، جسم جو ہے نا جس کا ٹھنڈا ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے اس میں بتایا تھا کہ سر کیا ہوتا ہے؟ جو بخار چڑھتا ہے سر پر ہوتا ہے، چہرہ اس کا گرم ہوتا ہے، باقی جسم کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے. بیلاڈونا کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی سارا چہرہ گرم ہوتا ہے، نیچے والا حصہ اس کا، پاؤں اس کے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہوتے ہیں. یوں کریں، اس کا پورا جسم بخار تو ہوتا ہے، پر اتنی جیسے یہ پسینہ آ رہے ہیں، جسم ٹھنڈا لگ رہا ہے، پر اندر کیفیت بخار کی ہے. اب بیلاڈونا کے اندر باہر بھی فیل ہوتا ہے، اندر بھی فیل ہوتا ہے، مگر شدت اس کی کیا ہوتی ہے؟ سر پر ہوتی ہے. اس کی بھی شدت سر کے اوپر ہی ہے. اور آرنیکا رات اور صبح کے وقت حرکت کرنے سے سر کی تکلیف بڑھتی ہے. جیسے شام کا ٹائم اور رات کو ہوتی ہے نا جی، شام کی جو علامت بڑھتی ہیں، اس میں سر درد کی علامت یہ ہے کہ جیسے جیسے شام ہوتی ہے صبح تک ساری رات درد رہتا ہے. سپلینیم کے اندر بھی ہوتا ہے رات کو تکلیفوں کا بڑھنا. نیٹرامیر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبح کو تکلیف ہے، جیسے جیسے سورج نکلتا ہے درد بڑھتا ہے، جیسے جیسے سورج دوپہر عروج پر جاتا ہے تو عروج پر سر درد ہوتا ہے، جیسے جیسے ڈھلتا جاتا ہے دن کم ہوتا جاتا ہے. سپلینیم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے شام شروع ہوتی ہے سر درد شروع ہو جاتا ہے، جیسے جیسے مڈ نائٹ رات جاتی ہے 12 بجتے ہیں، جیسے اس میں دن 12 بجے عروج ہوتا ہے، اس میں رات میں 12 بجے ہوتا ہے. اس کی کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہ سفلائٹک مریض ہوتے ہیں. نیٹرامیر کے اندر مریض کی جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ نمکین چیزوں کی کھانے کی خواہش ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا جی رات کی جو کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے ساتھ سر درد، سر گرم اور جسم ٹھنڈا ہے. پھر اس میں آرنیکا کے اندر کیا خاصیت ہے؟ کھانے کے بعد بھی تکلیف بڑھتی ہے. کھانے کے بعد اچھا سر درد ہو رہا ہے نا جی، تو سر درد میں جیسے اس کے اندر ہے ایناکارڈیم کے اندر مریض کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا نہیں ملتا. جب کھانا نہیں ملتا، فرض کریں 2 بجے کا ٹائم ہے اس کے کھانے کا، 2:30-3 بج گئے، یہ کہیں مہمان گیا ہوا، یہ گھر والے کہیں نہیں تو دیر ہو گئی کھانے میں. آج کل جیسے ہمارے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی، ہوتا نہیں، تو کبھی کس ٹائم، کبھی کوئی ٹائم، کبھی کوئی ٹائم، کبھی کوئی ٹائم. اب اس کھانے کے دورانیہ جو اس کا کھانے کا وقت ہے، اس کھانے پر کھانا نہ ملے، سر درد شروع ہو جائے، کیا ہے؟ ایناکارڈیم. اور اسی طرح تکلیف کے دوران کھانا کھایا جائے تو مزید سر درد بڑھتا ہے. ایناکارڈیم میں تکلیف کے دوران کھانا کھایا جائے تو کمی ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ درد بڑھتا ہے. آرنیکا کے اندر اس میں چکروں کا ہے، ویٹیگو کہ چکر کیسے آتے ہیں؟ چکر آتے ہیں متلی جس کا اضافہ لیٹنے سے ہوتا ہے.
آرنیکا میں کیا ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، ساتھ اس کو نوزی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، لیٹنے سے اس کے افاقہ ہوتا ہے، جیسے مریض لیٹ جاتا ہے نا جی، مریض کہتا ہے جی میں اب سکون میں آ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری اس کی علامت کیا ہے، مریض کو بستر پر جیسے کروٹ بدلتا ہے، یہ کروٹ یوں بدلی ادھر چکر، یوں کروٹ بدلی ادھر چکر، جیسے ہی سیدھا لیٹ گیا ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، جیسے مریض سیدھا لیٹتا ہے اس میں بھی افاقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں کیا ہے، جیسے کروٹ بدلتا ہے اس میں آرنیکا کے اندر بھی ہے، کونیم کے اندر بھی ہے۔ کونیم کی جو علامت وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہیں، یہ بھی ٹاکسن ہے، یہ بھی زہر سے بننے والی جو ہے نا میڈیسن ہے۔ یہ پہلے دور میں جو جن کو سزائے موت ہو جاتی تھی ان کو کونیم کا زہر دیا جاتا تھا، وہ آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف، کونیم کے اندر بھی ہوتا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جو علامات آئیں وہ کونیم کی ہے۔ پھر کروٹ، یہ اس کروٹ، اس کا جس کروٹ بھی ہو چکر زیادہ ہیں تو کونیم۔ اس میں آرنیکا میں آئیز کیسے ہوتی ہیں، چوٹ یا زیادہ زخم کی وجہ سے آنکھ، جیسے کوئی چوٹ لگ گئی، ہاتھ لگ گیا، پنچ لگ گیا، جیسے مارشل آرٹ کے اندر کرتے ہیں، کراٹے کھیلتے ہیں لوگ، پنچ لگ جاتے ہیں سر پر، یا وہ باکسنگ کرتے ہیں اس سے پنچ لگتا ہے، یا فٹ بال کھیلتے ہوئے یا کرکٹ کھیلتے ہوئے، ہاکی کھیلتے ہوئے، دیگر والی بال کھیلتے ہوئے کوئی بھی چیز کا لگنا چہرے پر، جسم پر، کسی حصے پر، ٹھیک ہے نا جی، ان چیزوں سے لگ کر جیسے لگتی ہیں، آنکھ پر لگی، چہرے پر لگی، ٹھیک ہے نا، جسم کسی حصے پر ہارڈ بال لگ گئی تو فوراً سے وہ جگہ کا سوج جانا، پھول جانا، وہاں نیل کا پڑ جانا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، میرے پاس آج سے تقریباً کوئی 20-22 سال پہلے ایک لڑکا ادھر سے آیا تھا ایک دیہات سے، اس کو کرکٹ کھیلتے ہوئے آنکھ پہ لگ گئی بال اور اس کی مکمل ریڈنس ہو گئی، اور اس نے نزدیک کئی سارے ڈاکٹروں کو ٹریٹمنٹ کروایا، وہ آہستہ آہستہ بلائنڈنس کی طرف جا رہا تھا، آنکھ اس کی جو آئی شیڈ ہے وہ ویک ہونا شروع ہو گئی۔ میرے پاس آیا کسی کی ریفرنس سے، میں نے بولا جی میرے بال لگی، آرنیکا کی میں نے اس کو جو ہے نا میڈیسن شروع کروائی، ساتھ اس کے بیلاڈونا ریڈنس دی، ساتھ میں اس کے اور اس کی علامات کے مطابق کچھ میڈیسن میں نے دی، کچھ عرصہ چلی الحمدللہ، آج تک اس کی آنکھ بحال ہے۔ آپ جب تک مریض کی مکمل ہسٹری نہیں نہ لیتے، کاز کی طرف نہیں جاتے کہ کاز ہے کیا ہے، جب کاز کی طرف جائیں گے تو پھر مریض کا علاج آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے روٹا کا مریض ہوتا ہے، وہ آنکھ جما کر نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر آگے ستارے سے اڑتے ہیں، جیسے وہ سل میں ستارے والا جو کام کرتا ہے، ریٹے شیٹے والا، وہ جو خواتین کا ریٹے کا کام ہوتا ہے، دلہنوں کو شادیوں پر بڑے بڑے فراہم ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کو باریکی والے کام کو بھی ٹھیک کرتی ہے روٹا پلس آرنیکا۔ اس کے ساتھ ساتھ یوفریزیا دے دی جائے یا ساناریرا مارٹیما کی میڈیسن دے دی جائے تو وہ اس کی آنکھوں کی جو آئی شیڈ ویک ہو گئی، دھندلا نظر آتا ہے، آگے ببل سے ستارے اس کو اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے آگے ہم نیچے آتے ہیں، اس کے نوز کیسی ہوتی ہے، آرنیکا کے مریض کا یہ والا جو حصہ نوز کا یہ والا حصہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مریض آ کے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی یہ نوز ٹھنڈی رہتی ہے مسلسل، اور سردیوں میں تو خاص طور پر، عام حالات میں بھی ہوتی ہے، جیسے موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو یہ والا حصہ نوز کا یہ ٹھنڈا ہونا ہے، یہ آرنیکا کی سب سے بیسٹ علامت ہے۔ پھر اس کے اندر کوئی نزلہ زکام ہو گیا، ایسے مریضوں کو نزلہ زکام زیادہ لگتا ہے، جیسے یہ جگہ سوج جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، ناک سے اوپر کی نیچے کی طرف اس کو چوٹ کر، ناک سے یہاں سے لے کر نیچے کی طرف اس کو چوٹ سا درد محسوس ہوتا ہے، جو ناک سے اخراج ہوتا ہے، پہلے اس کو فلو آتا ہے وائٹ کلر کا، پھر چینج ہوتا ہوا جو ہے نا جی اس کا یلو ہوا، پھر براؤن ہوا، ڈارک براؤن ہوا، پھر بدبو آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے آج جو ہے نا مریض میرے پاس آیا ممتاز آباد سے، تو وہ بتا رہا تھا جی کہ ناک سے بہت زیادہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جب سائنوسائٹس جیلیاں کے اندر انفیکشن بڑھ جائے، بلغم کا سٹیپ ہے، پہلے وائٹ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا جی لیکوڈ ہوتا ہے واٹری، پھر تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جھاگ کی طرح ہوتا ہے، پھر کبھی سفید کبھی پیلا، پھر
پیلا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ڈارک یلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر لائٹ گرین ہوتا ہے، پھر اس سے ڈارک گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد براؤن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سیمٹڈ جیسے ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ اسٹیپ بڑھتے جاتے ہیں نا، سائنوسائٹس جھلیاں ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مریض کو محسوس ہوتا ہے یار اب سمیل آنا شروع ہو گئی. یہ سائنوسائٹس کی جو میڈیسن ہے، آرنیکا بھی ہے، لمنا مائنر بھی ہے، ہائیڈراسٹس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کی اس کی اور بہت ساری ایسی میڈیسن ہے جن کو ہم اینالائز کرتے ہیں، مریض کو دیتے ہیں اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. سائنوسائٹس کی وجہ سے یا پالیپس کا ہو جانا، ٹیومر کا ہو جانا، بغیر آپریشن علاج ہوتا ہے. ہمارے پاس الحمد کتنے مریض سیزنل بھی ہیں اور کتنے مریض روٹین وائز بھی ہیں جو چلتے ہیں ہمارے پاس. پالیپس کا ہم نے کمبینیشن کچھ میڈیسن کو بنائے ہوئے، ساتھ ہم ان کے ساتھ ساتھ جیسے ہم آج کل مہینہ چل رہا ہے ستمبر اکتوبر کا، ستمبر اکتوبر نومبر کی جو میڈیسن ہے، دن گرم ہوتا ہے، رات ٹھنڈ ہوتی ہے. اب یہ دن اور رات کی جو موازنہ ہے نا جی، دن میں بندہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنتا ہے، اس کو رات کو سردی لگتی ہے، یہ ڈلکا مارتی ہے. آپ ساتھ ساتھ میڈیسن جو ہے نا جی، آپ ویدر وائز دیکھیں کہ موسم کے والے سے کیا جی آج کل موسم کون سا ہے، ٹھیک ہے نا جی. آج کل موسم جیسے چل رہا ہے، ڈلکا مارا ہم ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ سمپٹم. سر کی آتی تو دیکھتے ہیں ویلاڈون ہے، سر گرم ہے، پاؤں ٹھنڈے ہیں، پاؤں گرم ہے، ٹھیک ہے نا جی، سر گرم ہے، یہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے. جن کے پاؤں ٹھنڈے گرم ہوتے ہیں وہ سلفر کا مریض ہوتا ہے. جب آپ ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ پریکٹس بہت ہی آسان ہو جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بلغم اخراج کے ساتھ ساتھ ہلکی سی چوٹ لگ جائے یہی سب متاثر ہو جاتا ہے. اکثر بچے ہوتے ہیں ہاتھ لگتا ہے، اپنا ہاتھ لگتے ہی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، نصیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا تھوڑی سی ہلکی پھلکی زیادہ چوٹ لگ گئی شروع ہو گئی. اور بلیڈنگ دونوں طرف سے آتی ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، دائیں طرف سے آئے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی آرنیکا کے ساتھ سینگونیریا دیتے ہیں، بائیں طرف سے آئے تو جو ہے نا جی ہم کیا کہتے ہیں اس کو اسپائی جیلی دیتے ہیں. ساتھ ایکونائٹ کے اندر فریش خون آتا ہے، فرم فاس کے اندر فریش خون آتا ہے، فاسفورس کے اندر فریش خون آتا ہے، کروٹیلس کے اندر خون آتا ہے، بلیڈنگ آتی. آگے اس کی تھوڑی تھوڑی کنڈیشنز بھی ساتھ ساتھ چلتی جاتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دانتوں کا پین، ٹیتھنگ پین کیسے ہوتا ہے. دانتوں میں درد جو ہے نا جی پھاڑنے والا بہت شدید ہوتا ہے، اور چوٹ کی وجہ سے دانتوں کا درد اور انفیکشن ہو جائے، کہیں چوٹ لگ گئی، بال لگ گئی، یا کسی نے تھپڑ مار دیا، کوئی چیز لگ گئی. لگنے سے کیا ہوا، یہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زوردار تھپڑ لگایا اور اس کی آنکھ بھی اور یہ والا جبڑا ٹیڑھا ہو گیا، اینگل ہی اس کا چینج ہو گیا. وہاں جو ہے نا جی نزدیکی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے اس کو سیدھا سیدھا کیا، پٹی وٹی کر دی اس کو، کرے بینڈر کے ساتھ بھی آپ نے اس کو ذرا 2-4 دن جو ہے نا اس کو ٹھیک رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آرنیکا میڈیسن دیا، الحمدللہ مریض آج تک ٹھیک ہے. پھر جو لوگ کی کیوٹی لگتی ہے وہ فیلنگ کرواتے ہیں، فیلنگ کے بعد دانت میں یا داڑھ کے اندر درد ہو، آرنیکا بیسٹ ریمیڈی ہے، آرنیکا بیسٹ ریمیڈی ہے. اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آرنیکا کا جو منہ کا ذائقہ کیسے ہے، اس کی منہ کی علامات کیا ہیں، اس کو پیاس ویاس کیسے لگتی ہے، اس کی زبان کیسے ہے، اس کا جو ذائقہ ہے نا وہ بدبودار ہوگا، سمیل زیادہ آئے گی منہ کے اندر سے، اور خشکی اور پیاس کی جاتی ہوگی. اب جہاں خشکی اور پیاس کی جاتی ہے یہ برائیونیا کے اندر بھی ہے، آرسنکم کے اندر بھی ہے، فاسفورس کے اندر بھی ہے. اچھا، اب فاسفورس کا مریض کیسے ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی کے ظاہر ہوتی ہے. اور آرسنکم کے اندر کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ایک گھونٹ پیتا ہے. برائیونیا کے اندر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانی پیتا ہے. اسی طرح اس کا دھوپ میں خون ملا ہوتا ہے، زبان جیسے خارش کا احساس ہے، اس کی یہ لاسٹ والے حصے میں اس کے جو ہے نا پین ہوتا ہے. آرنیکا میں کیا ہوتا ہے، زبان کے لاسٹ پین ہوتا ہے. آج ایک خاتون آئی ہے جس کو 1 to 1 کئی سالوں سے کھا رہی ہیں، اب اس کا کیا ہو گیا، منہ کے اندر سارے زخم ہو گئے. 8 ماہ سے اس کو مسلسل ٹریٹمنٹ دے دی. آج ہم سے لے کر گئی ہے، ہم نے الحمدللہ ان کی سائن سمٹم کے مطابق میڈیسن دی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو فائدہ کرتے ہیں.
اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔